بزرگان محترم، برادران اسلام، آج 22 جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ خلیفہ اول و بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ سن 13 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2 سال اور کچھ ماہ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اس امت کے سب سے افضل ترین انسان ہیں، اس امت کی سب سے افضل ترین شخصیت ہیں، اور بالاتفاق تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء کے بعد، تمام نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کی سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے وہ عظیم الشان انسان ہیں، اس امت کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جسے صدیق کا لقب ملا۔ تصدیق کرنے والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک صدیق ہوتا ہے، اس امت کا صدیق ابو بکر ہے۔ صدیق سے مراد وہ شخص کہ جو دلیل نہیں مانگتا، جو ریزن نہیں مانگتا۔ صدیق سے مراد وہ شخصیت ہوتی ہے کہ وہ شخص یا وہ ذات کسی قسم کی کوئی دلیل اور ریزن نہیں مانگتا، بلکہ نبی نے جو کچھ کہا ہو پہلی ہی مرتبہ میں اس بات کو مان لے اور اس کی تصدیق کر لے اور اس پر عمل شروع کر دے۔ اس امت میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے کہ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی اصحابی کا نجوم ہے کہ میں ستاروں کی مانند ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ جس کی بھی تم اقتداء کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے، اور ستارہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ روشنی دیتے ہیں، کچھ ستارے زیادہ دیتے ہیں کچھ کم دیتے ہیں، لیکن روشنی ہر ستارہ دیتا ہے۔ لیکن ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے، جیسے عشرہ مبشرہ کو تمام صحابہ پر فضیلت ہے، جیسے اصحاب بدر کو دیگر صحابہ پر فضیلت ہے، جیسے اصحاب بیت رضوان کو دیگر صحابہ پر فضیلت ہے، جیسے ہجرت کرنے والے، ہجرت سے پہلے جو مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے صحابی، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ وہ صحابہ کہ جو سبقت لے جانے والے تھے مہاجروں اور انصار میں سے فتح مکہ سے پہلے، یعنی جو لوگ مسلمان ہو گئے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ نے ان کی رضا کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں جاری فرما دیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی فضیلت الگ ہے،
جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کی فضیلت الگ ہے. فضیلت تو دونوں کی ہے، لیکن فتح مکہ سے پہلے حالات ایسے تھے، جو سخت کٹھن حالات میں ایمان لے کر آیا اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط اور اللہ کے نزدیک آزمایا ہوا ہے. ان صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت میں جو فضیلت حاصل ہے کہ کلمہ پڑھنے سے لے کر کلمے کی ابتدا سے، غار ثور سے، بدر و احد اور حنین سے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں ایسا ساتھ نبھایا، ایسا ساتھ نہیں. آپ تشریف رکھیں. کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، بہت دفعہ، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ جو ہلانگ کر آتا ہے کندھوں کو گویا جہنم کے اوپر سے پل بنا کر آتا، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، اور آگے بیٹھنا ہو تو پہلے تشریف لے کر آئیں. دوسروں کی حق تلفی ہرگز نہ کریں، دوسروں کے ماحول کو خراب نہ کریں. مسجد کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے اور درمیان تقریر انتہائی کوفت اور اذیت ہوتی ہے، سارا مضمون تباہ و برباد ہو جاتا. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت عطا فرمائی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو جو نسبت اپنے تعلق سے عطا ہوئی اللہ کے سبب سے، وہ اور کسی کو نہیں. معراج کا واقعہ پیش آیا، مکے والے مذاق اڑانے لگے. مکے والوں نے کہا کہ ابو بکر کے پاس چلتے ہیں. حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لے گئے، حضور کا نام نہیں بتایا. فرمایا ایک شخص ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، یہاں سے یروشلم، اور پھر وہاں سے اللہ نے مجھے 7 آسمانوں کی سیر کرائی. چلو اگر کرائی بھی ہو تو بیت المقدس کا ان دنوں کا سفر 1.25 مہینے کا ہوتا تھا. ان دنوں صرف بیت المقدس کا سفر 1 مہینے کچھ دن لگتے تھے، اور وہ صبح کو یہاں موجود بھی ہے. کیسی مزاحیہ بات ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، یہ تو ممکن نہیں. مکے والوں نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا لو دلیل مل گئی ہمیں. فرمایا پتہ ہے یہ کس نے کہا ہے؟ فرمایا کس نے کہا ہے؟ تمہارے دوست نے، محمد نے. فرمایا اس نے کہا ہے؟ محمد نے کہا ہے. فرمایا ہاں تمہارے دوست نے یہ بات کہی، تم کہہ رہے ہو یہ ممکن نہیں ہے، اور تمہارا دوست کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ گزشتہ رات کو واقعہ پیش آیا. ابو بکر نے کہا اگر میرے دوست محمد نے کہا ہے تو صحیح کہا. یہ ہے صدیق. اس امت میں جتنے صحابہ ہوئے، کوئی قرآن کریم کے حسن اور اس کے اعجاز اور اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، کوئی بدر و احد میں اللہ کی مدد کو نازل ہوتا دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، کوئی حضرت جبریل کے اللہ کے نبی سے مکالمے کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے. مختلف ریزنز کے ساتھ صحابہ ایمان لا رہے ہیں. اس امت میں صرف واحد ایک شخصیت ہے، اس امت کی اولین شخصیت اور واحد ایک شخصیت ہے کہ جبریل امین کے پہلے وحی لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس امت کا نبی بنایا گیا ہے. محمد صدیق اکبر نے کہا آپ کو نبی بنایا، میں سب سے پہلے ایمان لے کر آ. نہ غار حرا کے وقت موجود ہیں، نہ وحی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اترتے ہوئے دیکھا، نہ اس وحی کو سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کو کہا اور اسی وقت ایمان لے کر آئے. یہ ہے وہ صدیقیت، مقام صدیقیت جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا. آج ہمیں دنیا کے کے سیاسی لیڈروں کی پوری ہسٹریاں پتہ ہیں.
کہاں گیا، کہاں بیٹھا، کہاں اٹھا، کتنے رن بنائے فلاں کرکٹر نے، فلاں اس نے کتنے گول مارے اور ورلڈ کپ میں کتنے رن بنائے، سب ہسٹری پتہ ہے۔ پتہ نہیں پتہ تو ان قدسی شخصیات کا نہیں پتہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، بنیاد۔ یہ شخصیات اگر نہ ہوں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو قرآن کہاں سے ملا؟ آپ کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کہاں سے ملی؟ آپ کو نماز کہاں سے ملی؟ آپ کو روزہ کہاں سے ملا؟ آپ کو زکوٰۃ کہاں سے ملی؟ آپ کو اللہ کے نبی کے اخلاق کہاں سے ملے؟ اور انہی شخصیات کے متعلق ہم لا علم تو ہونا چھوڑو، اب تو وہ دور آ گیا کہ ان شخصیات کے بارے میں ایمان کو متزلزل کیا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں چھیڑ کر جو ہے امت کے اندر یہ بیج بویا جا رہا ہے کہ ان شخصیات پر سے ایمان تو نہیں، لیکن کم سے کم ہمارا ان کے متعلق یقین اور ہمارا ان کے متعلق جو گمان ہے وہ جو ہے لرز جائے، وہ لڑکھڑا جائے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے اہل بیت کے حقوق ادا نہیں کیے، ان قدسی شخصیات نے، اور بے سروپا روایات کو عام کیا جاتا ہے منبروں سے۔ ایسی ہر روایت جو میرے سامنے یا اس امت کے سامنے آئے کہ جس میں یہ ہو کہ اہل بیت کے ساتھ ان حضرات کا تعلق، اس کو کوڑے میں اٹھا کر پھینک دینا چاہیے۔ ہمارے سامنے وہ کچھ موجود ہے الحمدللہ، اول ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، اہل بیت کا ذکر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت عقیل بن ابی طالب۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقیل مجھے تیرے ایمان لانے کی دوہری خوشی ہے۔ ایک تو خوشی یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ تو میرا کزن ہے، میرا بھائی ہے، سگا چچا زاد بھائی، جیسے حضرت علی کے بھائی تھے نا حضرت عقیل۔ تو یہ بھی خوشی ہے کہ الحمدللہ میرے گھر کے افراد جو ہے، میرے گھر کا ایک فرد جو ہے وہ ایمان لے کر آیا، مجھے دوہری خوشی ہے تمہارے ایمان۔ تو جب حضرت عقیل ایمان لے کر آئے نا تو شروع میں وہ نزاکتیں نہیں سمجھتا انسان، نیا نیا مسلمان ہوتا ہے۔ تو حضرت عقیل کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب تر رہیں۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی کام ہوتے تھے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق انجام دیتے تھے، یا مشورہ ہوتا تھا، اونٹنی لینی ہے، فاطمہ کی شادی کرنی ہے، فلاں کام ہے، فلاں ذاتی کام ہے۔ تو حضرت عقیل بن ابی طالب جو ہے وہ شریک ہوتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ میں جو ہے ڈومینیٹ کروں۔ جس طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں شریک ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت عقیل بن ابی طالب نوجوان تھے، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ میں آگے ہوں، لیکن موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ تو ایک دن جمعے کے دن حضرت ابوبکر صدیق کا معمول تھا، آتے تھے مسجد کی صفائی کرتے تھے اور پہلی صف میں جو ہے بیٹھ جاتے تھے۔ تو حضرت عقیل بن ابی طالب وہ موقع پچھلی بھی تھوڑی سی وہ چل رہی ہے معاملہ، اور خدارہ اس معاملے کو کوئی بغض میں نہ لے، کوئی نفرت میں نہ لے، یہ محبت کی جنگ ہے، یہ محبت کی جنگ ہے، یہ حضور سے قربت کا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا جنگ تبوک کے موقع پر کہ آج تو میں اتنا مال دوں گا کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، ہے نا وہ۔ تو یہ نیکیوں میں آگے نکلنے کا سلسلہ ہے، جنگ ہے، سبقت ہے۔
قرآن مجید اس کو کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ نیکی کے کاموں۔ اس کو کوئی جو ہے ذاتی بغض اور اناد کے معنی میں نہ لے۔ تو حضرت عقیل بن ابی طالب آئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے آئے تو پہلے بیٹھیں گے۔ تو حضرت عقیل بن ابی طالب نے کہا حضرت ابوبکر کو جاؤ اٹھو اور پیچھے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، یہاں تک کہ 7ویں صف میں چلے گئے اور فرمایا شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، جمعہ ختم ہو گیا، جمعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا کہ عقیل کو تو کچھ سمجھائیں، بلا وجہ میں اڑتے رہتے ہیں حضرت ابوبکر کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عقیل نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے محبوب، میرے دوست، میرے یار کی بتاؤ اس نے کیا کہا۔ فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے لائیں، وہ تو 7ویں صف میں بیٹھ کر کہنے لگے شہزادے یہاں بیٹھنا چاہتا ہے، بٹھانا چاہتا ہے، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، تو پیغمبر کے گھر کا فرد ہے، تو جو یہاں منظور ہے جوتیوں میں منظور ہے، میں جوتیوں میں بیٹھ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا لاؤ بلا کر دونوں کو، یہ دیکھو محبتیں دیکھو، کوئی شیطان اور کوئی بے شرم اور بے حیا اگر یہ کہے کہ ان صحابہ میں ان لوگوں کے اندر آپس میں منافرت تھی، ایسا بڑا منافق انسان، ایسی بڑی منافق ذہنیت اس امت میں پیدا نہیں ہوئی۔ خیر حضرت ابو بکر اور حضرت عقیل دونوں آئے، حضرت عقیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پہلے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ جمعے میں کیا معاملہ ہوا۔ حضرت عقیل نے حضرت ابو بکر نے کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا نہیں تمہیں کسی نے اٹھا کے پیچھے بھیج دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ عقیل نے مجھے 7ویں صف کے قابل سمجھا، آپ کا کزن ہے، آپ کا بھائی ہے، میں اسی لائق ہوں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو کوئی شکایت نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل کو آگے کیا، فرمایا سن اب میں تجھے ابو بکر کے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ یہ ابو بکر وہ ابو بکر ہے کہ جب مکے میں لوگ تلواریں لے کے آتے تھے نا، تیرے خاندان کے لوگ، تیرے قبیلے کے اور قریش کے لوگ، سوائے حضرت علی کے گھر کے، یہ میں پہلے استثناء کر دوں، باقی قبیلہ تو ایک ہی تھا نا، قریش قبیلہ تھا، وہ جب میرے اوپر تلواریں لے کر آتے تھے تو یہ کھڑا ہوتا تھا سب سے پہلے، یہ کہتا تھا میری لاش کے اوپر سے کوئی گزرے گا تو محمد تک پہنچے گا۔ آگے سن، حضرت عقیل حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں ہوا۔ حضرت عقیل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا آگے سن، میری بیٹیاں پتے کھا کر گزارا کرتی تھیں، شیب ابی طالب میں 3 سال بنو ہاشم قید رہے، اس ابو بکر کی بیٹیاں روٹیاں لے کر آتی تھی میرے گھر کے لیے۔ فرمایا یا رسول اللہ اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول پر ہمارے احسان ہیں۔ حضرت ابو بکر فرما رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر اور سن، جب غار ثور کے لیے نکلے اور ہم نے ہجرت کا سفر طے کیا، شروع کیا، تو اس ابو بکر کی بیٹی اور غلام آ کر ہمیں غار ثور میں کھانا اور دودھ پہنچایا کرتے تھے۔ پھر ہم مدینے آ گئے، عقیل یہ جس جگہ پر تو بیٹھا ہوا ہے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس جگہ پر تو بیٹھا ہوا ہے، اس جگہ کی سب سے پہلے قیمت اس ابو بکر نے ادا کی۔ سلسلہ طویل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہے اور بولے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سنو، میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں انہیں بیگانہ سمجھ کر خرچ کرتا ہوں، دوسروں کا پیسہ سمجھ کر خرچ کرتا ہوں۔ اس ابو بکر کا جب مال آتا ہے
تو میں اس کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرتا ہوں۔ اور آگے سنو کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر سب کے حقوق ادا کر دیے، جس نے میرے اوپر جو احسان کیے تھے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں اس اپنے دوست کا، یار کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے کے جاؤں گا اور بولوں گا کہ اے اللہ، اس کا حق، ابو بکر کا حق اور اس کے احسانات تو اپنی رضا کے مطابق عطا فرما۔ یہ ہے ابو بکر، سب کے احسانات ادا کر دیے میں نے، ابو بکر کے احسانات اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا فرمائیں۔ یہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف فرما لے گئے، رحلت فرما گئے، تو بیمار ہو گئے، اور شام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طبیب کو طلب کیا۔ علاج نہیں کرواتے تھے، علاج نہیں کرواتے تھے۔ حضرت علی کو اور حضرات حسن اور حسین کو بیچ میں ڈالا، طبیب آیا، طبیب نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، فرمایا کوئی بیماری نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو طبیب نے کہا کوئی غم اندر اندر کھائے جاتا ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، جسم بالکل صحت ہے، سلامت ہے، صحیح ہے، سقیم ہے۔ طبیب اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یار کیا مسئلہ ہے، کیوں تو کمزور رہتا ہے، کیوں تیری طبیعت صحیح نہیں رہتی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک سے چادر اٹھائی اور بیٹھ گئے، اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہا عمر تجھے اللہ کی قسم ہے تو سچ سچ بتا، تجھے نہیں پتا مجھے کیا مسئلہ ہے، بتا، میں تجھے قسم دیتا ہوں تو بچا کہ مجھے یہ کمزوری یا بیماری کیوں لاحق ہے۔ تجھے نہیں پتا کہ جس دن سے اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی رفاقت میں مجھے جدائی میں غم نہ ہوا ہو؟ مجھے بتا جب یہ غم ہوگا تو میں کیسے صحت مند ہوں؟ وہ ابو بکر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی ان شخصیات کو سمجھو، اور میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، زندگی میں کبھی بھی ان شخصیات کے متعلق بدگمان نہ ہونا۔ خدا کی قسم آپ کا ایمان، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا پورا دین ان شخصیات کے پلرز پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ شخصیات، انہوں نے قرآن ہمیں پہنچایا، 1400 سال ہو گئے، دشمن کی کوشش ہے، ایک خاص مکتب فکر کی یہ کوشش ہے کہ ان شخصیات کے متعلق آپ بدگمان ہو جائیں۔ وہ شخصیات جو اللہ کے نبی کے پہلو میں ہیں، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں، اور ابو بکر واحد شخصیت ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا، میں لرز گیا، یہ نقطہ میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، یہ نقطہ کبھی کسی عالم نے نہیں بتایا، سنا ہی نہیں سمجھا کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے جس نے زندگی میں کبھی اپنے اللہ کے نبی کو دعا کی بھی درخواست نہیں کی، کبھی اللہ کے نبی کو اپنے لیے دعا کبھی نہیں کہا۔ ایک دفعہ کہا، وہ بھی حضرت عائشہ کو، اپنی بیٹی کو، کہ اگر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے موڈ میں ہوں، حضور پریشان نہ ہو، تو میری بخشش کی دعا کروا دینا۔ سب کچھ نچھاور کر کے اپنے لیے دعا بھی کبھی نہیں مانگی۔ بہرحال میں، یہ درد ہے، میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں، کلیجہ باہر آ جاتا کہ کس قسم کے خبیث لوگ اس امت کو ان شخصیات سے توڑ رہے ہیں، اور ہمیں فکر نہیں، اپنی اولادوں کی فکر نہیں، اپنے بچوں کو موبائل کھلے میں دیے ہوئے ہیں، جو کوئی چاہے ان کے ایمان پر ڈاکہ مارے، ان شخصیات سے متنفر کرے۔ اور میں اس دن لرز گیا، ایک جمعے کے دن، ابھی کچھ یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے میرے خیال، یا 1.5 ماہ پہلے کی بات ہوگی، کہ سیرت النبی پر میں تقریر کر رہا تھا، آپ کی اسی مسجد میں، اسی منبر پر،
اور جب میں باہر نکلا ایک شخص مجھے ملا، اس کا قصور نہیں، اس کے ذہن میں جب زہر کے انجیکشن لگے ہوں گے تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو میرا فرض تھا آپ کو بتانا، ممبروں کا فرض تھا۔ ہم سب سے کوتاہی ہوئی، مجھے بار کہنے لگا کہ آپ نے فلاں کا ذکر کیا، فلاں کا ذکر کیا، آپ نے اہل بیت کا تو ذکر کیا ہی نہیں۔ میں نے کہا اہل بیت کو جو فضیلت ملی ہے کس کی وجہ سے ملی ہے؟ بولو، اہل بیت کو فضیلت کس کی وجہ سے ملی ہے بھائی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی نا۔ اللہ کے حبیب کے نام سے اہل بیت کو فضیلت ملی۔ میں اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا ہوں، تو مجھے کہہ رہے اہل بیت کو بیان نہیں کیا، تو کیا سمجھنا چاہتا ہے کہ میں اہل بیت کا دشمن ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس شخص نے جو جملہ کہا وہ چلا گیا یہاں سے، اس نے کہا تم معاویہ زدہ انسان ہو۔ کیا ہو؟ معاویہ زدہ مولوی ہو۔ جیسے برس زدہ آدمی ہوتا ہے نا، کووڈ زدہ آدمی، بیماری زدہ، کوڑ زدہ، یہ دریدہ دہنی۔ اور میں مسجد میں سکوت میں آ گیا، جیسے سکوت ہو جاتا ہے نا، آدمی اپنے حواس کھو دیتا ہے بالکل، کہ اس دیدہ دلیری کے ساتھ کوئی اتنا بڑا جملہ کہہ دے۔ یہ وہ انجیکشن ہے جو لگایا جا رہا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام میں تعلقات اچھے نہیں تھے۔ میں اس مسئلے پر اگر گفتگو شروع کروں، اور انشاءاللہ کروں گا اپنے موقع پر، کہ اہل بیت اور صحابہ میں پیار کا کیا مقام تھا، کیا مناظر تھے ان کے پیار کے اور ان کے مقام کے ایک دوسرے کے ساتھ، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آخری پیغام دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ان شخصیات کے متعلق کبھی بدگمان نہ ہونا، آپ کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، نہ، بالکل سلامت نہیں۔ یہ اس امت کی بدقسمتی ہے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، قرآن نے ان کو حواریین کہا ہے، وہ کیسے لوگ تھے؟ جو عیسائی ہیں، عیسائی جو بدعمل ہو چکے ہیں، جو ملحد ہو چکے ہیں، جو اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں، جو خود مانتے ہیں کہ ہم تو چرچ کبھی کبھار جاتے ہیں، ان سے اگر کبھی آپ پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھی کیسے تھے، وہ کہیں گے بہت اچھے تھے۔ کبھی یہودیوں سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھی کیسے تھے، وہ خود جیسے بھی بدعمل ہو، وہ کہیں گے بہت عظیم الشان لوگ تھے۔ اس امت کے اندر ایک فتنہ پیدا ہوا، کہ واحد فتنہ، کہ جس نے کہا کہ ایک بیج بویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نعوذ باللہ سارے کے سارے جو ہے وہ اکثر جو ہے منافق ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ بدقسمتی۔ بہرحال ان شخصیات کو سمجھیں، پڑھیں، اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔